السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شب برات کے حوالہ سے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اس حوالہ سے تمام علماء کرام گفتگو کرتے ہیں، لیکن ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلو، آیا کہ یہ شب برات کی رات جاگنا پھر اگلے دن روزہ رکھنا کہ یہ شریعت سے ثابت ہے؟ تو ناظرین آج ہم آپ کو سنوائیں گے چند علماء کی ویڈیو، اس کے بعد ناظرین ہم بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، تمام مکتب فکر کے علماء ہیں ان کی ہم گفتگو سنیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خوابگاہ میں نہ پایا، تو میں ان کی تلاش میں نکل پڑی، اور کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں موجود تھے۔ آپ نے مجھے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسی بات نہیں، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف لے گئے، تو میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب کہیں نہیں پایا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت شعبان کی یہ جو 15ویں شب ہے، نصف شعبان کی شب، اپنی شان الوہیت اور شان قدرت اور شان رحمت کے لائق آسمان دنیا پر اپنا نزول اجلال فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشش اور مغفرت سے نواز دیتا ہے۔ 15 شعبان کی رات، جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، چھٹکارے کی رات۔ حالانکہ یہ چھٹکارے کی رات دراصل حقیقت میں جو قرآن کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ احادیث بھی بیان کر دوں گا۔ بہرحال یہ 5 احادیث پبلک میں مشہور ہیں، 5 کی 5 ضعیف ہیں۔ سن لیجئے، پہلی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں ہے 1299، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا، تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد تشریف لے گئے تھے، بقیع قبرستان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یعنی دعا فرمائی، اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے پیچھے آئی تھی، یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلی گئی، اور وہی اما عائشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15ویں رات ہے شعبان کی، 14 اور 15 کی درمیانی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن یہ روایت ہے ضعیف۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمذی نے کہ روایتی جعلی ہے۔ لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں، اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے۔ ٹھٹک گئے۔ آگے کے الفاظ ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، سب سے شدید جرح ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں آپس میں، اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبع تابعی ہے یحییٰ بن کثیر،
اس کی ملاقات تابعی عروہ سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، اور جو تبا تابعی ہے حجاج، اس کی ملاقات یحییٰ بن کثیر سے سما ثابت نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ شب برات کی عبادت اور روزے کا حکم، کیا 15 شعبان کی کوئی عبادت ہے؟ جو لوگ 15 شعبان کی رات اسپیشل جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ انجم سیالکوٹ۔ 15 شعبان کا روزہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو، اور کیونکہ ضعیف حدیث سے بہرحال کسی عمل کا ثبوت نہیں ہوتا۔ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، تو اس سے عمل ثابت نہیں ہوتا، اور باقی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اور 15 شعبان میں بہت اختلاف ہے علماء کا کہ یہ اس کی رات کی کوئی فضیلت ہے بھی یا نہیں، بہرحال جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں، تو اگر کوئی اس کی فضیلت کی بنیاد پر عبادت کرنا چاہے تو عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جیسے چاہیں عبادت کریں، بلکہ مخصوص طریقہ ایجاد کر لینا یہ بدعت ہے۔ 15 شعبان، چونکہ شب برات 15 شعبان کا تھی، اس لیے میں نے شب برات کا لفظ استعمال کیا۔ ویسے 15 شعبان کی کیا فضیلت آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو یہ فضیلت ماہ جو ہے شعبان کی بھی فضیلت میں شامل ہو جائیں گی، یہ فضیلت بھی شعبان کی فضیلت میں آپ شامل کر لیجئے۔ اس کی جو فضیلت حدیث میں آتی ہے کیا ہے؟ 2 روایتیں اس تعلق سے صحیح آتی ہیں، اس رات کے تعلق سے، جس کو ہم عام زبان میں برات کہتے ہیں، لیکن یہ 15 شعبان ہے، اس کا برات نام یا لیلۃ المبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو 15 شعبان کی کیا فضیلت آتی ہے حدیث میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ صحیح سند سے روایت ثابت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اللہ 15 شعبان کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، رحم کی نظر سے دیکھتا ہے، اور پھر آگے فرمایا اور کہا دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور انسان کو چھوڑ کر باقی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ شعبان کی فضیلت بھی ہے اور 15 شعبان کی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث اس طرح سے آتی ہے، اور جو ہے وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ علامہ ناصر الالبانی نے اس کو جامع صحیح الجامع کے اندر روایت کیا کہ حدیث کے الفاظ اس طرح، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر رحمت سے نظر ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دلوں سے کینے کو نکال دے۔ تو کیا ہوتا ہے 15 شعبان کو؟ پہلا، اللہ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ اگلے سال تک مہلت ہے، اور اس کے بعد کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، بازو رکھ دیتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے کینہ سے توبہ نہ کر لے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ 2 صحیح روایتی آتی ہے 15 شعبان کی فضیلت میں۔ اب بتائیے اس میں کہیں نماز کا تذکرہ ہے، کہیں روزے کا تذکرہ ہے؟ روزے تو آپ ہمیشہ رکھتے ہیں، نماز تو آپ ہر رات پڑھتے ہیں اللہ کے رسول، تو یہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور شعبان میں تو آپ خاص روزے رکھتے ہیں، ہے نا؟ رات کی عبادت تو آپ سال بھر زندگی بھر کرتے تھے، وہ بھی اب بولنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا صحابہ نے اس رات کو خاص منایا اور عبادت کی؟ تو رسول اللہ نے تو ہمیشہ ہی کیا، تو لہٰذا کوئی خاص اس رات کو تو ثابت نہیں کر سکتا، لیکن کوئی یہ بول سکتا ہے نا نہیں ہمیشہ کرتے تھے، مطلب اس رات بھی کرتے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کیا خاص کیا؟ نہیں، تو ہم خاص نہیں کر سکتے۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ 15ویں شب جو مسلمان جاگتے ہیں شعبان کی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، دوسرے دلائل سے قطع نظر میں آسان سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ وما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور مسلمان سے مراد سب یہاں پر شامل ہیں، یعنی اس میں مفتیان کرام بھی ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں اور عوام ہوں، صرف عوام کا نہیں ہے اعتبار۔ تو اس کا مطلب دیکھیں اب یہ 15ویں شب بے شمار علماء اس میں شامل ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہیں، اس کی باقاعدہ امت کو اجازت دی گئی ہے۔ اس کو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ گزارا جائے تو اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع سے ناواقف ہوگا، کیونکہ ہر زمانے کا عرف بدلتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں، ان کی کیفیات بدلتی ہیں، اور ہر دور میں علماء نے لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات پر بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی آپ مساجد لے لیں، کسی بھی مکتب فکر کی لے لیجئے، اس پہ گنبد اور مینار آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ آپ ذرا پوچھئے گا یہ کیوں بنایا گیا تھا؟ اس کے پیچھے بھی عرف کار فرما تھا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگانا، اسی طریقے سے
مدارس کا قیام، پھر ان کے سلیبس کا انتخاب، اسی طرح ہر مسجد کو آپ دیکھ لیں پکی مسجد ہے، اس کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے، مسجد کے اندر مطلب کارپیٹس ہیں، قالین ہیں، یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھے، کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جو لوگ اس کے منع میں شدت کرتے ہیں کہ خدا را لوگوں کو آنے دیں، لوگ تو ویسی مسجدوں میں نہیں آتے۔ ہاں یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اس میں خرافات میں حصہ لینا وہ بالکل غلط ہے، اور ایسے ہی مسجدوں میں آ کے صرف نوافل پڑھ کے نکل جانا یہ بھی مطلب زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ درس قرآن کا اہتمام ہو، درس حدیث کا ہو، اصلاحی بیانات ہوں تاکہ لوگ جمع ہوں، صلاۃ التسبیح کے نام پہ جمع کر لیں یا نوافل وغیرہ کے نام پر جگ در جگ لوگ آ جائیں گے شوق میں، اور پھر وہاں اچھا اصلاحی بیان ہو تاکہ لوگ فرض نمازوں کی طرف آئیں۔ ان اوقات کو کیش کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ضائع کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، قوم کبھی باز نہیں آئے گی۔ اصول شرع آپ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو رسومات جو کام قرآن و حدیث کے بالکل خلاف تھے، مزاج شرع کے خلاف، انہیں بالکل لیا بٹا دیا، اور جو خلاف نہیں تھے تھوڑے بگڑے ہوئے ان کو مٹایا نہیں ہے، ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ جو اہل علم سن رہے ہیں باعث سلم کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھی تھی وہ سے ذرا مجھے بتائیں، اور پھر بعد میں صحابہ کرام نے بیع استثناء کیوں جائز قرار دی تھی، اسی کیا وجہ تھی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کی عادت، ان کے مزاج کو دیکھا جائے، اس وقت لوگوں کی یہ مزاج اور عادت بن چکا ہے، اس کو اچھے انداز سے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ لوگ دین کی طرف بھی آئیں اور تنفر پیدا نہ ہو، مسائل پیدا نہ ہو۔ اور سارے تو بڑی بات جڑی حرام ہے جس نال دین تباہ ہوا ہے، پہلی امتاں جی سادہ بھی ہوا وہ آخری بات ہے، جب تو 4 جلداں اعلام الموقعین عن رب العالمین لکھیاں کہ دین بیان کرنے لوگوں بہت محتاط ہونا چاہیے، دین دے اندر کوئی ایسی گل نہ کہو، یعنی اگے تو اگے چلدا کیا وان تقولوا اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ دا نام لے کے تسی ایسی شے بیان کرو جڑی دلیل کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دی طرف تو کو دے بارے علم کوئی نہیں، بغیر علم تو بغیر ثبوت تو اللہ دے حوالے نہ کہو دین ہے کہندا، انہوں آخری حرام شے قرار دیتا، اور دین دے اندر جنی تحریف ہے، تبدیلی ہے، پیغمبراں دے جان تو بعد دین دا ستیہ ناس ہویا، وہ اس سے شے ہوا کہ بغیر علم تو لوگ دین تو شے وار دیندے ہیں جڑیاں دین نہیں۔ تو اج بھی تواڈے سامنے وہ ایک نمونہ ہونا، کیونکہ اج دے اخبار جی تسی پڑھ رہا شعبان المعظم بڑا برکت والا مہینہ، یہ جی 15ویں رات جڑی نا سب کچھ ہے جی 15ویں رات نفل پڑھو تو روزے رکھو، تو یعنی دین جو گلاں وڑ دتیاں جنہاں دا دین نال تعلق ہی کوئی بالکل کی کریے، صفحیاں دے صفحے، کتاباں دیاں کتاباں، رسالے پڑھ دیتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان دی 15ویں رات دی آ فضیلت ہے، اس دن قسمت لکھی جاندی ہے، مرن جمن والے لکھے جاندے، کوئی پتے ڈگ جاندے جنہاں دے چڑھ جاندے وہ مر جانے، کوئی اگاؤندے انہوں نے پیدا ہونا، یعنی یہ رات اتنی مشہور ہے، اج تے ابتدائی گاہ تو تھی ویکھنا اخبار پڑھے جانے، اور شاید ہی کوئی مسجد ہوئے جتھے بیان نہیں ہونا بھی شب برات آت شب برات، حالانکہ رب گواہ وان تقولوا اللہ ما لا تعلمون، بغیر علم تو گل کہندے نہ قرآن نے را ذکر کیتا ہے 30 پارے بالکل لیلۃ النصف من شعبان، شب برات نا دی کسے رات دا ذکر نہیں، لوگاں نے کھینچا تانی کر کے نا تو کسیٹ کیا میں لیلۃ مبارکہ نو کھچ لیاندا سورہ دخان دی نو کہ وہ برکت والی رات، حالانکہ ساری دنیا دے مسلمان علماء جاندے بھی وہ رات جے قرآن اتریا اور رمضان دی ایک رات ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ رات وہی ہے جنہوں اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آکے قدر دی رات، اس قدر دی رات قرآن اتریا ہے، لیلۃ مبارکہ بالکل شعبان دی رات کوئی شاید، مگر یہ بارے روایتیں انیاں مشہور ہے، تسی آلے رلو متناہیہ ہی اگر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ اٹھا لو 14-15 تو اتھے ہی آئی کہ فلاں صحابی آ سناؤں حضور آ کر رہا سی، آ کر رہا سی، سجدے پیر دعا کر دی، مگر شکر ہے انہوں نے کلی دا پوسٹ مارٹم یہاں چو کوئی صحیح نہیں، نہ کسی دے راوی درست ہے جعلی۔ تو مسلمان جدوں یہ زوال دا شکار ہو گئے بالکل چھٹ بیٹھے، نہ کوئی جہاد، نہ اسلامی حکومت، نہ کرن دا کوئی کام، ویلے آئے اس دن مناؤ، کوئی نہ کوئی دن لبنا چاہیے جدن حلوے پکن، پوڑیاں پکن، ناچ گانے اور اپنا نچن ٹپن کھان پین، یہ تندا انہوں رہ گئے۔
اس پاروں اس جاہلیت دے دور سمجھو اس زوال دے زمانے بڑی بیٹاں ایجاد ہوئی ہیں. لوگ حیران ہو جاتے یار مولوی سوئے میں اتنا بولڈوزر ہی پھیر دینا بھی گل کر کوئی ہوئے تو پھر گل کری. ہاں بالکل تبلیغی جماعت دے مولوی لگے ہونے, دیوبندی لگے ہونے, شب برات جاگو فلانا. او خدا دے بندے ہو اللہ دا دین آندا جے زیادہ طور کو ثبوت کوئی نہیں ہو دین سے داخل نہ کرو. بالکل کوئی دا ذکر نہ کرو, نہ قرآن اس رات دا بیان کردا, نہ اللہ دے رسول تو ایڈیاں مستند ہوندیاں تے جڑے اہل سنت دیاں وڈیاں کتاباں ہیں, بخاری ہے, مسلم ہے, موطا, کوئی ذکر کر نہ نہیں لیا. بالکل ذکر تک نہیں کیتا, صحیح غلط کچھ نہیں. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو بنانا فرمائی. ناظرین جو شروع میں نے آیت پڑھی ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین, سورۃ دخان کی آیات ہے پہلی. تو ناظرین ان آیات سے استدلال یہ لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں شب برات کی رات جاگنا چاہیے, جبکہ ناظرین صاف اس آیات سے پتہ چل رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کہ بے شک جس رات کو نازل کی اللہ پاک نے قرآن پاک, وہ کون سی رات ہے؟ برکت والی. یعنی پھر تو ناظرین وہ تو رمضان کی رات بنتی ہے, سیدھا سا ہر چیز کا اس چیز کا علم ہو رہا ہے. اور اگلی بات ہم کرتے چلے, آپ کو پتہ ہے جو طاق راتیں ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے رمضان کے اندر 21, 23, 25, 27, 29, یعنی قرآن نازل ہوا ہے فرمایا برکت والی رات کے اندر. جیسا کہ سورۃ القدر کی طرف چلتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات کے اندر. اب ناظرین یہاں پہ ایک حدیث بھی میرے ذہن میں آ گئی ہے, چلے وہ بھی میں حدیث آپ کو بیان کرتا چلوں. حدیث ہے یہ صحیح البخاری کی. تو ناظرین حدیث بڑی اہم ہے اسی والا سے, کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے یعنی کہ اس رات کو شب برات کی رات کو جی نامے ماں لکھے جاتے ہیں, رزق بڑھایا جاتا ہے, تو ایسی گفتگو کرتے ہیں. ناظرین یہ ہے حدیث صحیح البخاری کی اور حدیث کا نمبر ہے 3208. تو آئیے ناظرین ہم حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفہ کی صورت میں کی جاتی ہے, اتنے ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کی صورت میں اختیار کیے رہتا ہے, اور پھر اتنے ہی دنوں تک ایک مزغہ یعنی گوشت رہتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک فرشتہ بھیجتے ہیں, اسے 4 باتوں کو لکھنے کا حکم دیتے ہیں. حدیث ہے صحیح البخاری کی. اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل, اس کا رزق, اس کی مدت زندگی اور یہ بد ہے یا نیک لکھ لے. اب اس نطفے میں روح ڈال دی جاتی ہے. یا ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہے, حدیث سے آگے ایک بندہ ہے جو ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے, اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے, تو کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے یعنی جس کی وجہ سے اس کو جہنم کی طرف جانا پڑ جاتا ہے, یعنی ایک چھوٹی سی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے. تو آگے الفاظ کیا ہیں, فرمایا آگے ہے ایک ایسا شخص جو زندگی بھر یعنی جہنم جانے والے کام کرتا رہتا ہے, لیکن آخری وقت وہ نیک کام کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو جنت عطا کر دیتے ہیں. لیکن اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی یعنی فرشتہ آ کر لکھ رہتا ہے. تو ناظرین یہاں پہ میں لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے آپ نے کو کہ علماء کی گفتگو تو سنی لی ہے, تو میں تو یہاں پہ دعا ہی کروں گا کہ اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نوینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.